خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خدا کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں۔ سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے اور تو نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ تو زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، عقل اور اپنی دانائی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، اس لیے کہ تو جلال اور قدرت سے معمور خدا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے زندہ خدا، آج جتنے تیرے حضور آئے ہیں، ہر بیمار کو شفا دے، کمزور کو زور بخش، ابلیس گرفتار کو رہائی دے، اور تیرے حضور سے کوئی خالی نہ رخصت ہو بلکہ ہر ایک کی شفا اور ہر ایک کے مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے ڈر اور پریشانی سے رہائی کے لیے زندہ خدا ہماری امید ہے۔ عزیزوں، پریشانی ذہنی ہو یا جسمانی، ہمارا خدا ہمارا مددگار اور ہمیں دکھوں سے چھڑانے والا ہے۔ خدا ہماری امید گاہ ہے اور زندہ مسیح ہمارے ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے، یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اور اس کی 29ویں آیت، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا،
شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہمارا خدا موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور وہ ہمارے ڈر میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر؟ ہم کیوں ڈریں؟ کیوں ذہنی طور پر پریشان رہیں؟ کیوں ہمارا دل گھبراہٹ کا شکار رہے؟ اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب وہ ساتھ ہے جو قدرت والا ہے، وہ ساتھ ہے جو شافی ہے، وہ ساتھ ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ ہم کیوں ڈریں کسی انسان سے، جادوگر سے، یا شیطان سے، یا بیماریوں سے، یا مصیبتوں سے؟ ہم کیوں خائف ہوں؟ ہم کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں، دل گھبراتا ہے، بے ہمت ہوتے ہیں، آپ کا دل شکستہ ہوتا ہے، یا آپ ماتم کی حالت میں ہوتے ہیں، یا مسائل آپ کو گھیرے ہوتے ہیں اور مصیبت زدہ ہوتے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے زندہ مسیح، اور اس کی قدرت کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی قدرت سے آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے۔ آپ کے سارے مسائل اور آپ کی ساری تکالیف کا حل خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے، اور یہ پریشانیاں اور یہ دکھ ہر زندگی میں آ سکتا ہے، لیکن ہر ایک زندگی سے دکھ کو خدا دور کر سکتا ہے۔ ہر ایک گھر میں پریشانی آ سکتی ہے، ہر ایک کے خاندانی نظام میں پرابلمز آ سکتی ہیں، یا اس کی اپنی زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں، لیکن ان سارے مسائل کو دور یسوع کر سکتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو بہت سی زندگیوں میں پریشانیاں آئیں، اور وہ پریشانی ایک غریب عورت روت کی زندگی سے لے کر سلیمان بادشاہ کی زندگی تک، اور جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کی زندگی میں پریشانی آ سکتی ہے۔ جوان ہو داؤد کی طرح یا بوڑھا ہو ایوب کی طرح، مصیبتیں آ سکتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں پہلا سموئیل 30واں باب، لیکن ان سارے دکھوں کو ہمارا خدا دور کر سکتا ہے۔ پہلا سموئیل 30واں باب، اور اس کی 3 آیت سے، جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے، اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زندگی میں مصیبت آ سکتی ہے، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہر ایک کی مصیبت میں اس مصیبت اور اس دکھ کو دور کر سکتا ہے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، اور وہ ہمارے لیے ہماری سوچوں سے بڑھ کر، ہمارے خیالات سے بڑھ کر ہمارے لیے
کام کرنا جانتا ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں داؤد جو بڑا بہادر ہے، داؤد جو سورما ہے، داؤد جس نے جاتی جولیس جیسے شخص کو زیر کیا ہے، لیکن پریشانیاں انسانی زندگی میں آتی ہیں اور انسان ان میں روتا اور مایوس ہوتا ہے، لیکن عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمیں رونے کی، خوف زدہ ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور اس سے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور وہ ہمارے دکھوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے، اور وہ ہمارے ان سارے پرابلمز کو، ان ساری بیماریوں کو، ان سارے دکھوں کو اور ان ساری تکالیف کو اور ان ساری محرومیوں کو وہ دور کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم زندہ خدا کے حضور آ کر اس کے قدموں میں جھکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بڑا کام کر سکتا ہے۔ عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کبھی کبھار انسان دکھ اور مصیبت میں فتح کے بعد بھی آتا ہے، لیکن خدا ہماری اس دکھ میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، تب خدا کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اپنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے، خدا وہی خدا ہے۔ عزیزو ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہمارے لیے بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ہمیں اس کے زندہ ہونے کا 100% یقین ہے، اس لیے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایلیا نے ان سے کہا کہ وہ خدا زندہ خدا ہے جو آگ سے جواب دے، اور بال کے پجاری دعا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن ان کا خدا زندہ خدا نہیں تھا، اور وہ لہو لہان بھی کرتے رہے۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی جب ہم 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا تھا اسے تیار کیا اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا یا خلوت میں ہے یا کہیں سفر میں ہوگا، شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، یہ فریاد کرتے ہیں، یہ بلند آواز سے دعا کرتے ہیں، یہ کودتے ہیں، لیکن ان کا خدا جواب دینے والا خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزو ہمارا خدا، ہم دعا کرتے ہیں، وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے اب جب ایلیا نے دعا کی تو خدا نے جواب دیا۔
اور کلام خدا میں جب ہم پہلے سلاطین 18واں باب اور اس کی 36ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس سے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے، میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سب کی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ دیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے جو جواب دیتا ہے، جب ہم پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے۔ ہم مصیبت میں ہوں وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم پریشانی میں ہوں ہماری پریشانی کو سنتا ہے، اور ہماری فریاد پر اس کے کان لگے ہیں۔ لیکن اور جن کا خدا زندہ نہیں، وہ صبح سے شام تک بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ کو غائب کرتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ لیکن ہم جب ایمان کے ساتھ اس مسیح کو جو زندہ ہے اور جسے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں اس کا جواب دیتا ہے، فوراً ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ عزیزو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندہ خدا کے قدموں میں جھکنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ اب دیکھیں ہمارا خدا ایلیا کا خدا زندہ خدا ہے، اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل 20واں باب 19ویں آیت، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اب بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری سلامتی چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہم مشکلات سے بکھر جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم بیماریوں سے ہلاکت کا شکار، وہ نہیں چاہتا کہ ہم محرومیوں سے، کہ دولت نہیں، عزت نہیں، برکت نہیں، روزگار نہیں یا اولاد نہیں، اور ہم اس قدر پریشان ہوں کہ ہم سوچے اگر یہ نہیں تو بس ہم کچھ نہیں۔ ہم جب اس سے فریاد کرتے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں ہمارا خدا وہ کچھ ہمیں بخش دیتا ہے، وہ کچھ ہمیں دے دیتا ہے، اور اس کو تو ہماری فکر ہے، اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، اس لیے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جب ہم مایوس ہوتے ہیں، جب ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے بیماری کا کہ یہ موت کا سبب نہ بن جائے، ہمیں ڈر ہے جادوگروں کا کہ وہ ہم پر ایسا جادو نہ کر دیں جس سے ہلاکت ہو جائے، ہمیں ڈر ہے کہ بے روزگاری اسی طرح رہی ہم تو بے حد پریشان اور مفلوق الحال ہو جائیں گے۔ عزیزو، آپ کو کسی طرح کا بھی ڈر ہے، شاید آپ اس ڈر کی وجہ سے لوگوں کو فیس نہیں کرتے، آپ اس ڈر کی وجہ سے آپ بند کمرے میں ہیں، آپ اس ڈر کی وجہ سے آپ کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا مشکل ہے، اور آپ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، آپ بند دروازے میں اور گھر کے اندر بیٹھے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے جو ہماری مدد کے لیے جہاں بھی ہم ہیں
ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اب بند دروازے ہیں، لیکن مسیح اپنے ان شاگردوں کے پاس ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ان کے ڈر کو ختم کیا ہے، اس ڈپریشن کو ختم کیا ہے، اس خوف کو ختم کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کسی طرح کا خوف ہے کہ شاید میری زندگی میں یہ کمی ہے، خوف ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، خوف ہے کہ یہ مجھے نہیں مل سکتا، خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کے اندر اگر گناہ کے سبب سے خوف ہے، یا محرومی کے سبب سے خوف ہے، یا بیماری کے سبب سے خوف ہے، خدا اس ڈر کو آج ختم کرنے کے لیے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ہمارے درمیان ہے، تاکہ ہماری زندگی سے خوف جاتا رہے اور ہماری زندگی میں سلامتی ہو، اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں اور اطمینان ہو۔ اور کلام خدا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے، اور یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ جب انسان میں ڈر ہوتا ہے تو خدا ہماری سلامتی کے لیے ڈر کو دور کرتا ہے۔ شاید آپ کے اندر گناہ کی وجہ سے ڈر ہے، اب اس ڈر کو بھی وہ ختم کرتا ہے، اسی کے صلیب پر اس نے آپ کا، میرا اور ہم سب کا کفارہ دیا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ پیدائش 30 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ جب ہم پیدائش 30 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس سے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اب اگر آپ کا ڈر گناہ کے سبب سے ہے تو یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، بلکہ وہ آیا ہی اس لیے کہ ہمیں گناہ سے نجات دے، اور اس نے صلیب پر میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے۔ ہمیں اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے گناہ کے لیے مصلوب ہوا، اسے ہمارا کفارہ دیا، اسے ہماری جان بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا کے حضور دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ پیوست ہونا ہے۔ کبھی کبھار خوف آپ کی زندگی کو ختم کرتا ہے، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، موت کی طرف، لیکن یسوع جو زندگی ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ شاید آپ مریض ہوں تو ہاسپٹل میں جائیں، بیمار ہوں تو کسی طبیب کے پاس جائیں، لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، اپنے دکھی شاگردوں کے پاس آ جاتا ہے، اپنے خائف اور خوف زدہ شاگردوں کے پاس آ جاتا ہے اور ان کی زندگی میں معجزے کرتا ہے، ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو تندرستی بخشتا ہے، اور ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے تاکہ وہ ڈپریس نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، تاکہ شکست خوردہ نہ رہے اور بیمار نہ رہے، بلکہ ان کے لیے وہ عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے۔ اس لیے کہ خدا ہماری امیدگاہ ہے، اسی کہ خدا ہمارے ڈپریشن میں ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہماری امید ہے، اور وہی ہمارے دکھوں کو دور کرنے پر قادر ہے، اور ہم اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کلام خدا میں جب ہم زندہ مسیح کی بابت پڑھتے ہیں تو اس نے یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت دیکھے، لکھا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا، بس شاگرد خدا ان کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ عزیزو، ہماری خوشی ہمارے یسوع میں ہے، اور ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، خوف زدہ انسان نہ خوش ہوتا ہے
جو خوف رکھتا ہے وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، اور جو خوف رکھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن مسیح کی حضوری اس خوف سے خوشی میں لے آئی، اور یسوع ہمارے خوف کو خوشی میں بدل دیتا ہے، ہمارے دکھ کو سکھ میں بدل دیتا ہے، ہماری تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور بے اولادی کو اولاد میں بدل دیتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ مسیح جب ان کے پاس آیا تو اس سے پہلے وہ خوف زدہ ہے، اس سے پہلے ان کی زندگی میں ڈر ہے، اس سے پہلے ان کی زندگی میں پریشانی ہے، اور جب مسیح آ گیا اور مسیح نے دکھایا کہ میں ہی وہ یسوع ہوں جو تمہاری خاطر مصلوب ہوا، اور میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پاؤں کو دیکھو، اور جب انہوں نے دیکھا تو بائبل بیان کرتی ہے اب وہ خوش ہو گئے۔ اب ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ وہ زندہ خدا کے قدموں میں آئے، اس لیے کہ وہ زندہ خدا کی حضوری میں انہوں نے محسوس کر لیا اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمارا استاد ہمارے ساتھ ہے، اب ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے، اب معجزات کرنے والا ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس لیے بائبل بیان کرتی ہے اب وہ خوش ہو گئے۔ عزیزو، آج خداوند یہاں موجود ہے، وہ نہیں چاہتا آپ غمگین رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈرے رہیں۔ ہم کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ ہمارے یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ دشمنوں پر فتح پانے والا اور ابلیس کے سر کو کچلنے والا یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہماری امید گاہ ہے، وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کی حضوری، اس کے زندہ ہونے سے ہمیں خوش ہونا ہے، اور وہ ہماری سلامتی کے لیے ہمارے درمیان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بدن تندرست رہے، ہمارے بدن سلامت رہے۔ عزیزو، اگر آپ کے اندر شک ہے تو بھی مسیح آپ کو کچھ ہیں جو توما کی طرح شک میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا، بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے ہم نے خدا کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اب ہمیں توما کی طرح نہیں ہونا جو یقین نہیں کرتا کہ یسوع زندہ ہے، اور ایک شرط عائد کرتا ہے کہ جب تک میں ان ہاتھوں کے اندر ان سوراخوں میں انگلی نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا، یا اس کی پسلی میں انگلی نہ ڈالوں میں یقین نہ کروں گا۔ لیکن عزیزو، ہم توما کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد ہے کہ یسوع زندہ ہے، اور یسوع اپنے زندہ ہونے کا ثبوت اپنی حضوری سے دیتا ہے۔ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ہمیں خوف سے رہائی سے دیتا ہے، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ہماری زندگی میں معجزے کر کے دیتا ہے۔
اور اس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایمان لانے والوں کے درمیان خدا معجزے کرتا ہے۔ پھر خدا ہماری زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں وہ کام کر دیتا ہے، جس مسئلے کو اس کے حضور رکھتے ہیں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، اور ہماری ہر ایک محرومی کو ہماری زندگی سے دور کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دے اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں سے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ عزیزو، وہ لوگ مبارک ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور ان کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے اور ان کے دکھ کو دور کرتا ہے اور ان کی ساری پریشانیوں کو خدا اپنی قدرت سے دور کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کا ہمارے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم شکستہ دل ہوں، اور نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خدا ہماری قوت ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اب خدا ہی چاہتا ہے اب اس پر ایمان لانے کے سبب سے زندگی پائیں، ایسی زندگی جس میں خوشی، ایسی زندگی جس میں محرومی نہیں، ایسی زندگی جو بابرکت ہے، وہ ہم پائیں۔ اور خداوند یسوع وہ زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا کہ ہماری زندگی میں وہ کام کرے، وہ چاہتا ہے ہمارے لیے معجزہ کرے، بس ہمیں ایمان کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ جو ہم مانگتے ہیں اسے قبول کرنا ہے، ایمان کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں اس کو رسیو کرنا ہے، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اسے رسیو کرتے ہیں، ہمارے ایمان سے جو ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ ہمارا خدا ہمارے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی طرح نہیں پال کے پجاریوں کی طرح ہم نہیں ہیں۔ ہم پکارتے رہیں اور وہ سنے نہ، لیکن ان کا تو خدا نہ سننے والا تھا، نہ دیکھنے والا تھا، نہ بولنے والا تھا، نہ مدد کرنے والا تھا، نہ آگ سے جواب دینے والا خدا تھا۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا خدا، ہم سوچتے ہیں وہ ہماری مدد کو آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ ظہور میں لاتا ہے اور ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر وہ ہمارے لیے کام کرنا جانتا ہے، اس لیے کہ اس کی قدرت لامحدود ہے،
اس لیے کہ اس کی قدرت لاسانی ہے، اس لیے کہ وہ جاہ و جلال کا بادشاہ ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے، بلکہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، اور اسی کے نام میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان لا کر ہم اس کے نام سے زندگی پائیں، اس کا نام ہی عظیم نام ہے، اور اس کے نام سے ہم زندگی پائیں، یسوع کے نام سے۔ اور کلام خدا میں واضح طور پر لکھا ہے، یوحنا 20واں باب اور اس 30ویں آیت، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم ایمان لائیں اور اس کے نام سے زندگی پائیں، اور سارے مسائل اور ساری پریشانیوں کو خدا چاہتا ہے ہم اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو مسیح کے قدموں میں جھک جائیں، مسیح سے کہیں کہ اے مسیح تو میرے لیے کام کر، اے مسیح تو میرے لیے مسئلے کو حل کر، اور میری مایوسی کو دور کر، میری محرومی کو دور کر، میرے مسائل کو حل کر۔ اور ہمارا خدا زندہ ہے، وہ فوری جواب دیتا ہے، جیسے ایلیہ نے دعا کی، فوراً خدا نے آگ کو بھیجا، کیونکہ اس نے دعا کی کہ ہمارا خدا آگ سے جواب دے، چونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ سننے والا ہے، اور اسے سنا وہ کام کرنے والا ہے، اسے اپنی قدرت سے کام کیا۔ اور اسی طرح خدا آج آپ کے لیے بھی بڑی قدرت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی سے سارا دکھ، ساری مصیبت اور ساری پریشانی ہمیشہ کے لیے جاتی رہے، تاکہ آپ اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور خداوند زندہ خدا کے قدموں میں آئے، جو آپ کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، جو آپ کے لیے معجزات کو ظہور میں لا سکتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر اپنا فضل جاری کرتا ہے، اور تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے خدا تیرا شکر کہ خدا تو نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہمارے لیے ایک بڑا کام کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم تیری حضوری سے بڑھتے جائیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع کے نام سے آمین۔